حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا. ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے. حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے. یہ فکرہ پورا فیٹ انہیں پہ آتا ہے. اسی کسی دے کچھ نہیں جلگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں. حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے. بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگ دے. کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے. اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ. تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرم گیا. حضرت حرم بھی نہیں، یہ دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو آج کرنے چلے گئے. کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے. یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے، چکر میں پڑے ہی نہیں. کون اویس کرنی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں. جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا. پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں. وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے. کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ ہم مدینے جائیں گے. جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا. میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے. تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا. بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے. لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا. عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں. تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے. اور پھر ایک جملہ اور کہا سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں. میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن، ان چسکا پہ گیا رونے دا ہر ویلے یا ہوزاری ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں. جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا. پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا. کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. تو کہتے ہیں انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے. سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھولنا. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، دادا صاحب گئے تو خالی ایسے چلے گئے. ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2-2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بن حیان میں ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے.
کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تو نے جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے، بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو حالات جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے. میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں جاتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا. صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے گی. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے، میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے. دیکھیں نا اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں. فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں، کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1 2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جو وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے تو میں نے کہا پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ
تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں، آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں، کسی بزرگ کا ذکر ہو، کسی صحابی کی بات ہو، اہل بیت حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے انبیاء کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو جگہ دیں۔ یہ تکمیل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ فقط استکمل الایمان کے لفظ آئے حدیث میں، اگر تکمیل ایمان چاہیے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔